बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 171 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद को, जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया था। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बुलवाया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो कातब था, और कहा कि लिख जो मैं बोलता हूँ। उन्होंने लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वसीयत है जो अबू बकर बिन अबू कहाफा के ने इस वक्त लिखवाई है जब वो दुनिया से रुखसत होकर मौत के बाद की जिंदगी में दाखिल हो रहा है। ऐसे एक वक्त पक्का काफर भी ईमान ले आता और जिसने कभी सच ना बोला हो वो भी सच बोलने लगता है। मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब इसकी अतात फर्ज है, तुम पर इसकी अतात फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अगर उमर ने तुम पर ज्यादती की और अदल और इंसाफ ना किया तो वो हर इंसान की तरह अल्लाह के हजूर जवाबदा होगा। मुझे उम्मीद है कि उमर अदल और इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। मैंने जो फैसला किया है इसमें तुम्हारी भलाई और बड़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचा। वसीयत लिखवाते लिखवाते हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला पर गशी तारी हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को, और वो गशी में चले गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खुद ये फिक्र मुकम्मल लिख दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ, तुम सब पर इसकी अतात फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होश में आ गए। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, पढ़ जो मैंने लिखवाया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पढ़ कर सुनाया, अल्लाह अकबर। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने, खुदा की कसम, तुमने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने ये सोच कर इबारत पूरी कर दी कि मैं गशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बहस बन जाएगी। बेशक अमीरुल मोमिनीन। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, मैंने यही सोच कर इबारत मुकम्मल कर ली थी। अल्लाह तुझे इसकी सजा दे। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अल्फाज न बदले और वसीयत मुकम्मल लिखवा दी। मुझे उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले चलो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इनके मकान का एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। वो दरवाज़ा खोला गया, नमाज का वक़्त था, बहुत से लोग मस्जिद में आ चुके थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु की ज़ौजा अस्मा बिन अमैस दोनों हाथों से सहारा देकर मस्जिद वाले दरवाजे तक ले गई। नमाजियों ने इन्हें देखा तो मतवज्जह हुआ, मेरे भाइयों। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने नकाहत के बावजूद बुलंद आवाज से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स पर राजी होगे जिसे मैं खलीफा मुकर्रर करूं? मैंने इस पर तुम्हारी भलाई सोची है और अपने किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा होगा। क्या तुम सब इसकी अतात करोगे? हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत सी आवाजें सुनाई दी। हम इस फैसले को कबूल करते हैं, हम इब्ने खत्ताब को अतात कबूल करेंगे। इसके बाद अबू बकर सदीक ने वसीयत पर अपनी मोहर सब्त कर दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आ पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो न दे सके थे। गुज़र औक़ात तो करनी ही थी। उन्होंने अपने कुनबे के लिए बैतुल माल से कुछ अलाउंस मंजूर करा दिया था। अब जब उन्होंने महसूस कर लिया कि वो जिंदा नहीं रह सकेंगे तो उन्होंने अपने अहले खाने से कहा कि इनकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो इनकी वफात के बाद बेच कर ये तमाम रकम जो गुजारे के लिए बैतुल माल से लेते रहे हो बैतुल माल में जमा करा दी। सब मेरे करीब आ जाओ। हज़रत अबू बकर सदीक ने आखिरी वक्त अहले खाना को बैठाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 कपड़ों का कफन पहनाकर दफन करना। तुम्हें देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहना करता था, इसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना। इन कपड़ों को पहले धो लेना, हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं, आयशा ने कहा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, कफन 3 कपड़ों का होता है। नहीं अजीज बेटी, अबू बकर ने कहा, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो इससे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ा का हो
ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے، مجھے غسل اسماعیل بنت امیس میری زوجہ دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو میرے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے معافر سے مسنہ بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدر درست لہجے میں کہا اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھکنے لگے۔ مجھے گناہگار نہ کر ابن حارثہ۔ ابو بکر نے کہا ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی بات پر اس پر کیا جواب دوں گا۔ یا امیر المومنین، مسنہ بن حارثہ نے کہا محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان آپ اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کے صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے ہیں، اور یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں، کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المومنین نے کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المومنین نے عمر سے کہا ابن حارثہ مدد مانگنے آیا، یہ جو کہتا ہے ایسے ہی کہا اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے نزاع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزاع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اور نہیں بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نئی آواز میں کہا ہمیں دولت سے کیا کام، اس شعر کی بجائے تو نے قرآن پاک کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی، تجھ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مسلمانوں کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے سالین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوار کا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی، بالمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بن امیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازے کی امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں شکشکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھی، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف ان کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کے وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی، وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریر الحکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوح علاقے کا امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور ابو عبیدہ اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوح علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے آ کر، اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے نرم مزاج نہیں، ان کی طبیعت میں اتنی درستگی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس وقت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو سالار اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تو ہم اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آگے بیان کریں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔